واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا نبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تسلسل ہے، جو ہر ماہ ہر مہینے ہمارے عقائد و اخلاق اور احکام اور اعمال سے متعلق معلومات پر مشتمل ہوتا ہے، وہیں پر محرم الحرام ہوں یا دیگر اسلامی مقدس ایام ہوں، درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گوشے میں باب میں اور اسی کے عنوان سے پھر ایک خاص موضوع کا اضافہ کیا جاتا ہے. محرم الحرام شریف اسلامی تاریخ کے اندر ایک انتہائی اہمیت کا متحمل مہینہ ہے، اور بالخصوص ایک محرم الحرام سے لے کر عاشورے تک یعنی 10 محرم الحرام تک یہ دن بڑی اہمیت کے مشتمل ہیں. سب سے بڑی نسبت اس کی جہاں پر حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کے ساتھ وابستگی ہے، وہیں پر یہ 10 دن ہمارے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا سے کیے ہوئے عہد کی تجدید، تیاری اور اسلام کے بنیادی مضامین اور اسلام کی بنیادی ہدایات کو ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے اور عمل کو اخلاص کی طرف اس راغب کرنے کے لیے ایک تربیت کا بھی اشرہ ہوتا ہے، جو سالہ سال سے بھی الحمدللہ تعالی بزم علم و دانش کی جانب سے درس نظام مصطفیٰ کے اصل عنوان کے تحت محرم الحرام کے یہ دروس ہوتے ہیں. کیونکہ آج پہلا درس ہے، اس لیے میں کچھ باتیں ان درس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارا یہ درس یوں تو 7 دنوں پر انشاءاللہ العزیز مشتمل ہوگا. وقت یہی ہے جس میں آپ مجھے سماعت کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کی مصروفیات دوسرے دن کی ٹھیک طریقے سے ادا ہو سکے، اور بہنیں جو اپنے بچوں کا اور دیگر گھر کا جو خیال اور لحاظ ہے وہ آسانی سے کر سکیں. ہر سال ان دنوں کے اندر ہم اپنے عقائد کی اور ان ہستیوں سے جن سے محبت اور جن سے رابطہ، جن سے تعلق ہمارے ایمان کا لازمہ ہے اور ضروری ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت کے تحت
ان کے حوالے سے قرآن و سنت کے اندر جو ان کے مرتبے و مقام کے وہ حوالے سے جو احوال بیان کیے ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع عقیدہ توحید سے متعلق ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید کے ساتھ بالترتیب ان دنوں کے اندر ہم اہم اور ضروری باتیں جو ایک عام مسلمان کو اور ایک پڑھے لکھے خاص مسلمان کو جن کو جاننا، سمجھنا، انہیں دل سے یقین کرنا، قبول کرنا اور اسے اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آنا یہ ضروری ہے، انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ عقیدہ توحید پر بحمد اللہ تعالیٰ کئی دروس اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے اپنی مبارک ذات کی تعریف و توصیف کے لیے یہ شرف اپنے محبوبوں کے صدقے ہمیں عطا فرمایا کہ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے عقیدہ توحید کے حوالے سے کئی دروس دیے ہیں، اور وہ کئی دروس ہی نہیں ہیں بحمد اللہ تعالیٰ، وہ ایک دو دہائی سے زیادہ عرصے پر مشتمل ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بحمد اللہ تعالیٰ کہ یہ 32 سال کا عرصہ ہوگا کہ جس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور ان تمام موضوعات کو محرم الحرام میں ہم بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنے کی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں، توفیق طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس میں ثابت رکھے۔ عقیدہ توحید آج کا ہمارا موضوع ہے، عقیدہ توحید اور اس کے مباحث۔ بڑی توجہ رکھیے گا، آسان انداز میں گفتگو ہوگی، ترتیب کے ساتھ گفتگو ہوگی، لیکن آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس بات کو ضرور قبول کریں۔ عقیدہ توحید اور اس کے اہم مباحث، یہ آج ہم کچھ اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عقیدہ توحید اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات سے متعلق ہے، تو اس کی کئی جہتیں بنتی ہیں۔ ایک تو خود اسلامی تعلیمات میں اس عقیدے کی جو تفصیلات ہیں اور اس عقیدے سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں، اور ذات الہی کے حوالے سے، صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے، صفات باری تعالیٰ کی کیا تعریف ہے، ذات کی کیا تعریف ہے، اور صفات باری تعالیٰ کا عین ذات ہونا یا غیر ذات ہونا، نہ عین ذات ہونا اور نہ غیر ذات ہونا، یہ علم کلام کے دو مکتب ماتریدی اور اشاعرہ کے درمیان فلاسفہ اور روافض کے رد میں ایک بڑی علمی ابحاث ہماری یعنی عقائد کی بنیادی کتابوں کے اندر موجود رہتی ہے، وہ بھی ہماری نظر کے سامنے ہے۔ کوشش کریں گے اس سے حصہ ہم حاصل کریں گے اور اس عقیدے کو کس ڈھنگ کے ساتھ سمجھنا ہے اور آج تک امت نے کیسے سمجھایا ہے، قرآن و سنت سے سمجھ کر وہ باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جتنا وقت رہا عقیدہ توحید کے حوالے سے چند ضروری ہم باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو خطاؤں سے اور فکر کو آوارگی اور گمراہی سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ میں آہستہ آہستہ اس کو عامیانہ انداز میں پیش کروں گا، اس لیے کہ میرے سامنے مخاطب جن سے میں تقریر کر رہا ہوں اس میں بہت بڑا طبقہ عام لوگوں کا ہے۔ ان تک ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ علمی باتوں کو بھی سادے انداز کے اندر بیان کیا جائے۔ اگر کوئی زبان سے جملہ علمی نکل جائے یا کوئی اصطلاح اور ایسا کوئی گاڑا لفظ نکل جائے تو آگے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نرم سے نرم کیا جائے، اسے آسان سے آسان کیا جائے، کیونکہ یہاں پر اپنی علمی تفوق یا بلندی بتانا مقصود نہیں ہوتی ہے، سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے۔ تو ایک عام آدمی عقیدے کو جس پہرائے میں جتنی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اللہ کی توفیق سے کوشش کی جاتی ہے، اللہ کے فضل سے، کہ اس کی ذہن کی سطح تک جا کر وہ بنیادی باتیں بیان کر دی جائیں جو علماء کا طرز اور زبان ہے اور طرز خطاب ہے، اس کو بھی بیان کیا جائے اور اسی کو پھر اتنا سلیس کر دیا جائے، آسان کر دیا جائے کہ ایک عام مسلمان اپنی بات کو سمجھے۔ تو گویا کہ یہ دروس محض درس نہیں ہے بلکہ یہ ایک عقیدے کا کورس ہے جس میں شرعی معلومات، اس لیے آپ اگر ہمارے پرانے دروس اٹھا کر دیکھیں تو اس میں کئی جہتوں کے ساتھ اسلام اور اہل سنت کے نظریات کے لیے کی توضیح اور وضاحت پیش کی گئی ہے، تاکہ کوئی برساتی مینڈک اٹھ کر یہ نہ کہہ دے کہ جناب اہل سنت میں یہ اور اسلام میں یہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی توجہ نہیں کرتے، اس لیے کسی بہکانے والے شخص سے
کہ کوئی بات، کوئی کلپ، اس کے کوئی 40-50 سیکنڈ کا کوئی تھم نیل سن کر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ علماء کی بات کو اگر واقعتاً سنیں اور سمجھیں تو یقیناً کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ کوئی ایسا خلاف ہے جو اسلام اور اہل سنت کے خلاف کوئی اپنی دلیل کو قائم کر کے آپ کے عقیدوں کو متزلزل کر سکے۔ ہماری نظر میں ملک کی حالات بھی سب سے سامنے موجود ہیں، اور یہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے یہ قطعاً اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ اس میں اس قسم کا طرز خطاب اختیار کیا جائے جو کسی گویا کہ انتشار یا کسی سختی کی طرف ہوا دے، لیکن حالات ایسے بنتے ہیں کہ جو لوگ ان دنوں کے اندر صحابہ کرام رضوان الاجمعین کی ذات یا اسلام کے بنیادی عقیدوں سے متعلق خسیس اور گرے ہوئے پہرائے کے اندر بات کرتے ہیں، تو پھر اس ضرورت کے لیے، انتشار کو روکنے کے لیے اور صحیح تصویر واضح کرنے کے لیے گفتگو کی جاتی ہے۔ قطعاً ہمارا کبھی موضوع نہ انتشار ہوتا ہے، نہ فرقہ واریت ہوتا ہے، ہمارا مقصد سواد اعظم اور امت کا جو اجماعی رخ اور طرز ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم جس موضوع کو گفتگو کا حصہ بنا رہے ہیں وہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دو لفظ ہمارے وہاں ذکر کیے جاتے ہیں، عقیدہ اور ایمان۔ عقیدہ اور ایمان یہ دونوں مترادف ہیں۔ مترادف ان کلمے کو کہتے ہیں کہ دو ایسے کلمات جو لکھنے میں اور بولنے میں مختلف ہو، جیسے عقیدہ لکھنے میں بھی مختلف ہے، بات رکھوائیے بس، عقیدہ جو ہے وہ لکھنے میں بھی مختلف ہے، اور ایمان جو ہے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ عقیدہ لکھیے تو آپ عین قاف یا دال ہا لکھیں گے، اور میں آپ سے کہوں ایمان لکھیے تو آپ الف یا حمزہ یا میم حمزہ اور نون لکھیں گے، تو اس کا گویا کہ طرز تحریر جو ہے، املا جو وہ بھی مختلف ہے۔ تو یہ دو لفظ ہیں مترادف ہیں جو بولے جاتے ہیں، عقیدہ اور ایمان، لیکن ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو چاہے آپ عقیدہ کہیں یا ایمان کہیں، بات ایک ہی ہے۔ ایمان سے متعلق، ایمان سے مراد وہ سچی باتیں اور ہم تک اللہ اس کے رسول کی جانب سے پہنچنے والی وہ باتیں جو قطعی ثبوت کے ساتھ اور قطعی دلالت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، جیسے توحید اللہ کا ایک ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، انبیاء کا رسول و نبی ہونا، اور قیامت کا قائم ہونا، حضور کا خاتم النبیین ہونا۔ ان سچی باتوں کو دل سے یقین کرنا اور ان باتوں کا مظاہرہ اپنے عمل میں لانا اور زبان سے اعلان کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اس کے خلاف کوئی رائے ذہن کے اندر آ جائے تو رد کر دینا، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بات کو دل سے یقین کرنا۔ یقین کا معنی یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بات آ جائے تو اس میں گھن کھا کر اس کو رد کر دینا اور اپنی زبان سے اس کو اعلان کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو یقین کا معنی یہ ہے۔ اب وہ یقین جو بندے کے دل کے اندر موجود ہے، جیسے ماں پر یقین، باپ پر یقین، آگ کے جلانے پر یقین، سردی پر یقین، اس کے خلاف اگر کوئی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ہم رد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ایک ہونے پر یقین کہ اس کا کوئی شریک نہیں، آگے عرض کیا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور جو شریعت، جو عقیدے آپ نے دیے ہیں اس پر یقین، اور زبان سے اس کا اعلان کر دینا، یہ چیزیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں، یعنی کامل یقین کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، پھر پوری زندگی، اپنی زندگی کے اندر، اپنے عمل کے اندر اس کا کوئی خلاف نہ کرے، یہ ہے ایمان۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اگر زبان سے میں توجہ چاہتا ہوں۔ ہم نے غامدی صاحب کی تقریر میں بات سنی ہے اور ان کے فکر فراہی کو بھی دیکھا ہے، وہ ایک نیا طرز اور ایک نیا تھاٹ داخل ہونے آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ زبان سے یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، زبان سے کہہ دے کہ میں رسول کو مانتا ہوں، بڑی قیمتی بات، ذرا توجہ سنیے گا، کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ زبان سے یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ زبان سے کہہ دے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قیامت کو مانتا ہوں، پھر ہم اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات ادھوری ہے اب تک۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو شخص اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے، ہم اس کے خلاف کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ جو اپنے آپ زبان سے اعلان کر دے کہ میں اللہ کی توحید اور وحدانیت کو مانتا ہوں، اس کی رسالت کو مانتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مانتا ہوں، ختم نبوت کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، جب اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، ہم نے اس کے دل کو نہیں دیکھا،
یقیناً بات یہاں تک درست ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے دل میں وہ بات ہے یا نہیں، ایک طریقے سے مجھے اور آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی زندگی، اس کی عملی پریکٹیکل لائف میں کیا وہ زبان سے کہہ رہا تھا، اس کا مظاہرہ اور اس کا عمل موجود ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پتا چلا یہ زبانی جمع خرچ کر رہا تھا، دل میں یہ بات نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دل چیر کر دیکھا ہے؟ بھائی زبان سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو مان رہا ہوں، زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کو مان رہا ہوں، زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک کو آخری نبی مان رہا ہوں، زبان سے وہ کہہ رہا ہے میں قیامت کو مان رہا ہوں، زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو آپ نے کیا دل چیر کر دیکھا ہے؟ ہم نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم دل چیر کے ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ ہمارا علم اتنا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دل میں اگر وہ باتیں تھی جو زبان پر تھی تو اس کی عملی زندگی میں اندھیرے اجالے میں، دوستوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، تنہائی لائف کے اندر، پرائیویسی میں اور لوگوں کے ساتھ وہی عقیدہ جو وہ زبان سے کہہ رہا تھا وہ نظر آئے گا۔ اگر اس کے خلاف نظر آئے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے دل سے اس بات کو قبول نہیں کیا اور یہ اس کا زبانی مظاہرہ ہے۔ اس تعبیر کو کہہ دیا جائے گا کہ ہاں دل میں اس کے ایمان نہیں ہے۔ تو یہ بڑا یہ طریقہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ تو یہ مکتبہ فکر یہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک بندہ جب اگر اپنے آپ سے زبان سے مسلمان کہہ رہا ہے تو آپ اس کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کسی مسلمان کو کافر کہنے والا کب خود مسلمان رہے گا؟ معاذ اللہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کو خود کو مسلمان کہہ رہا ہو، بندہ اس کو والعیاذ باللہ غیر مسلم کہے، اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہہ رہا ہے اور مسلمانوں والے عقیدے کا اعلان کر رہا ہے، لیکن پیچھے اللہ کی توحید کے خلاف، نبی پاک کی رسالت کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف، عقیدہ آخرت کے خلاف جو باتیں لکھ رہا ہے یا ریز کر رہا ہے یا پھیلا رہا ہے، تو پھر کہہ دیا جائے گا کہ زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں۔ دراصل زبان سے کلمہ پڑھنا جب قبول ہوتا ہے جب بات دل میں بھی آئے، اور دل میں کیسے پتہ چلے گی؟ دل میں جب پتہ چلے گی جب اس کی عملی زندگی کے اندر اس کا مظاہرہ ہوگا۔ تو لہذا ایمان کی تعریف کے اندر مسلمانوں کو سنجیدہ ہو کر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نت نئے فرقے آ چکے ہیں کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غیر مسلم؟ میں نے کہا واقعی میں ہم کون ہوتے ہیں غیر مسلم کہنے؟ اور اگر معاذ اللہ کسی مسلمان کو کوئی غیر مسلم یا کافر کہے گا تو وہ خود کب مسلمان رہے گا؟ لیکن اگر جو زبان سے وہ عقیدہ بیان کر رہا اسی کے خلاف اگر وہ عمل کرے تو پتہ چلے یہ بات اس کی زبان میں، اس کی زندگی میں نہیں، تو اس کی زندگی میں اس زبان کے دعوے کی دلیل جو نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ بات دل کے اندر نہیں۔ لہذا منکرین ختم نبوت اگر اپنی زبان سے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہیں اور آخری نبی کہیں، لیکن در پردہ لکھنا اور کسی اور کے لیے حضور کے بعد رسالت اور نبوت ثابت کریں، تو یہ بالکل کہا جائے گا کہ یہ زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، اور آپ کا کلمہ زبان سے پڑھنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اس کے خلاف کرنا یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ دل میں آپ کا ایمان نہیں تھا اور آپ مسلمان نہیں ہے۔ یہ انتہا پسندی نہیں ہے، یہ حقیقت پسندی ہے۔ ایسی قیمتی باتیں میں آپ سے کرتا رہوں گا، ذرا سنجیدگی سے اگر آپ سنیں گے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، خیر اس کی بحث تو ختم نبوت پر جب آگے کریں گے، ختم نبوت پر کئی تقریر علماء کی سنتے رہیے، کل کے درس میں انشاءاللہ آئیے گا تو چند باتیں آپ سے عرض کریں گے۔ آج کے درس کے اندر چند باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میں نے اپنی تمہید میں کہہ دیا۔ عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی، عقیدہ کہیں یا ایمان کہیں، باتیں کی۔ ایمان یقین کو کہتے ہیں اور عقیدہ گانٹھ اور گرہ کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی چیز پر مضبوط گانٹھ باندھ دیتے ہیں تو وہ کھلتی نہیں ہے، اور یقین بھی اس کو کہتے ہیں جس کو آپ قبول کر لے تو اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو عقیدہ ہو یا ایمان ہو یہ مترادف ہیں، یعنی ہے دونوں الگ الگ کلمے لیکن معنی ان کا ایک ہی بنتا ہے، یقین، وفاداری اور مکمل سرنڈر ہو جانا، مکمل اطاعت و فرمانبرداری۔ آگے چلیں، جہاں ہم نے عقیدہ اور ایمان کا معنی سمجھا، امید ہے کہ نہ آپ کبھی بھولیں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ نہ بھولیں، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے، یہ بیسک ہے آپ کی ایمان کی۔ آگے بڑھنا چاہتے ہیں عقیدہ توحید سے متعلق۔ جب ہم نے عقیدہ اور ایمان کو میرے بھائی اور بہنوں سمجھ لیا، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ عقیدہ توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جیسے ایک درخت کی بنیاد اگر ختم ہو جائے تو وہ درخت چاہے پانی کے بیچ میں رہے کبھی پھل نہیں سکتا، لیکن اگر بنیاد اور جڑ زندہ ہے تو اس پہ کبھی نہ کبھی سبزہ، پھل اور ثمرات آ جائیں گے۔ تو اسلام کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ آگے بتایا جائے گا
دین اسلام کا پہلا اور بنیادی رکن عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات الوہیت اور کمالات حقیقت کے ساتھ متصف ہے، اس کی میں وضاحت آگے کر دوں گا آپ کے سامنے، لیکن اب یہ بات سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں ہم کہ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے کے اندر خرابی ہو جائے تو جناب رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ بھی پڑھ لے بندہ تو مومن نہیں ہو سکتا، آخرت کا اعلان بھی کرے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سارے رشتے اللہ کے لیے مانے تھے اور اللہ ہی کے لیے اس کا عقیدہ ایمان درست نہیں ہوا تو آگے کہنے والی باتیں وہ قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تو اسی دعوے کی دلیل تھی۔ جب اس نے دعوی توحید ہی کو قبول نہیں کیا تو آگے بات کیسے ہو سکتی؟ اچھا، توحید کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، توحید کا معنی لغوی معنی تو ایک ہونے کے ہیں یا ایک ماننے کے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قدر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ توحید پر بہت لکھا گیا عقیدے کی ساری کتابوں کے اندر۔ اکابر جب عقیدے کو شروع کرتے ہیں تو عقیدے کا پہلا موضوع ہی اللہ کی ذات اور توحید ہے۔ چاہے آپ مدارس کے اندر کوئی کتاب پڑھیں یا ان کتابوں سے بڑی کتابیں پڑھیں، کوئی بھی اگر آپ کتاب پڑھیں تو عقیدہ ہی ہے، اور قرآن کا پہلا خطاب ہی اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت ہے۔ حضور کو بھیجنے کا مطلب ہی کہ آپ اللہ کے قریب کریں، قرآن اتارنے کا مطلب بھی اس سے لوگ اللہ کو جانیں، تو مین اور اصل الاصول تو رب کریم کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں اور اس کے صفات میں ایک جاننا، ایک ماننا، اور کسی کو اس کا پارٹنر اور شریک نہ جاننا، یہ توحید ہے۔ کوئی کہے گا ذرا مشکل ہو گیا، لیکن امام غزالی نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں کھولا ہے۔ میں پہلے امام غزالی رحمہ اللہ کی وہ عبارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ توحید پر بڑا خوبصورت کلام کرتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ فرما انہ فی ذاتہ واحد لا شریک لہ، فرد لا مثیل لہ، صمد لا ضد لہ، منفرد لا ند لہ، وانہ واحد قدیم لا اول لہ، ازلی لا بدایۃ لہ، مستمر الوجود لا آخر لہ، ابدی لا نہایۃ لہ، قیوم لا انقطاع لہ، بل هو اول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ بڑے سنجیدگی کے ساتھ بہت آسان انداز میں اللہ کو کیسے ماننا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک خطبے میں آ گیا۔ اب اس کا ترجمہ سنیے، کیا کہہ رہے تھے امام غزالی؟ فرماتے ہیں بے شک اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، بے شک اللہ اپنی ذات میں واحد ہے۔ کیا مطلب؟ جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، فرمائے انہ فی ذاتی واحد لا شریک لہ، کہ وہ اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کی کوئی مثال کوئی نہیں، بے نیاز ہے جس کی کوئی ضد نہیں، منفرد ہے جس کے مانند کوئی نہیں، وہ ایسا واحد اور قدیم ہے جس کا اول کوئی نہیں، وہ ازل سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کا وجود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جس کا کوئی آخر نہیں، وہ ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے جس میں کوئی انقطاع نہیں، وہ جلالت کی صفت سے متصف ہے۔ فرمایا کہ وہی آخر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس میں ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ کیسے جاننا ہے بتا دیا ہے۔ قرآن میں پوری سورت اخلاص، جس کو سورت توحید بھی کہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الی آخری، یہ قرآن میں سورت ہے، اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے، لیکن میں آہستہ آہستہ جیسے کلاس روم میں بات کی جاتی ہے، ہم نے پہلے تھوڑی سی مبادیات توحید کی بیان کی، عقید و معنی کو بیان کیا، توحید کا لغوی معنی بیان کیا، اور توحید کی تفصیل کیا تھی وہ امام غزالی رضی اللہ عنہ نے یہاں بیان کی۔ امام غزالی نے جو بات کی ذرا اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرما بے شک اللہ اپنی ذات میں واحد ہے۔ واحد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرما جس کا کوئی شریک نہیں، یہ مطلب ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، بے شک بعد میں کہیں جب میں پوری بات کر دوں، کیونکہ میرا جملہ نہیں مکمل ہوتا اور بے شک کہتے ہیں، تو بات ذرا غور سے سنیں کیا کہا جا رہا ہے۔ عقیدہ توحید ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے امام غزالی انہ فی ذاتی واحد لا شریک لہ، اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی ذات میں واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ پورا جملہ ہوا، یہ پوری بات۔ وہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، اتنی بات نہیں، پورا جس کا کوئی شریک نہیں۔ جس کا کوئی شریک نہیں وہی واحد کے معنی کو کھول رہا ہے۔ فرمایا وہ یکتا ہے،
کیا مطلب؟ جس کا کوئی مثل نہیں. جس کا کوئی مثل ہو تو یہ جس کا کوئی مثل نہیں اسی نے یکتا کے معنی کو سمجھا دیا. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یکتا ہے. جس جیسی کوئی چیز ہو جائے تو پھر یکتا کیسے رہے گا؟ واحد ہوتا ہی وہی جس کا کوئی شریک نہیں ہو. شریک ہو تو واحد کیسے؟ اس لیے پورا ایک جملہ یہ بنتا ہے فَرَأَنَّهُ فِي ذَاتِهِ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ. وہ اپنی ذات میں واحد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے واحد ہے. اللہ کے سوا کوئی واحد نہیں ہے، اس لیے کہ شراکت ہر جگہ پر موجود ہے. حدوث ہے ہر چیز میں. اپنی تخلیق میں وہ حادث ہے جو عام مخلوق ہے. اور اللہ رب العالمین جل واحد اس لیے ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں. وہ یکتا اس لیے ہے کہ اس کا کوئی مثیل نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، اس لیے کہ اس کی ضد نہیں ہے. کیونکہ اس کے برابر کا کوئی ہوتا تو وہ اس کا محتاج ہوتا، وہ اس کا محتاج ہوتا. فرما بے نیاز ہے، کیا مطلب؟ اس کی کوئی ضد ہے ہی نہیں. ضد سے مراد غصہ نہیں ہے، ضد سے مراد خلاف ہونا. جیسے رات کی ضد دن ہے، صحت کی ضد بیماری ہے. ٹھیک ہے؟ ایک ضد، ایک امیر ہے تو دوسرا امیر ہے، ایک مالدار ہے تو دوسرا مالدار ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے مالداری میں. تو فرمایا وہ صمد و بے نیاز ہے، یعنی اس کی کوئی ضد نہیں. فرمایا وہ منفرد ہے. اب واحد سے جا کر آگے بات کی. فرمایا منفرد ہے. منفرد کا کیا مطلب؟ فرمایا جس کے مانند کوئی نہیں. فرمایا وہ قدیم ہے. کیا مطلب؟ جس کا اول کوئی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی نہیں. اس سے پہلے کوئی ہوگا تو یہ قدیم کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ ازل سے ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے. کیسے؟ جس کی کوئی ابتدا نہیں، کیونکہ اگر ابتدا ہوگی تو پھر پہلے نہیں ہوگا. فرمایا وہ ایسے پہلے ہے جب ابتدا بھی نہیں. وہ بغیر ابتدا کے پہلے ہے اور بغیر انتہا کے آخر ہے. کیونکہ جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ پہلے نہیں ہوتا، اور جس کی انتہا ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتا. اور وہ ایسا ہے جو ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک ہے. یہ عقیدہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اس کو کھول رہے ہیں. فرمایا اس کا وجود باقی رہنے والا ہے جس کا کوئی آخر نہیں. وہ ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ہمیشہ قائم ہے اور باقی رہنے والا ہے جس میں کوئی انقطاع نہیں ہے. اور وہ جلالت اور بزرگی سے متصف ہے. آگے عرض کروں گا. فرمایا وہی اول ہے. کیوں؟ فرمایا بل هو الاول، وہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں ہے. وہ آخر، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. کیونکہ جس کی ابتدا اور انتہا ہو وہ حادث ہوتا ہے، وہ بنتا ہے. فرمایا کہ والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. یہاں تک میں علمی بات کو روک دیتا ہوں کہیں آپ کے ذہن پر بوجھ نہ آ جائے. اب موضوع کو تھوڑا آگے لے جاتے ہیں دوسرے طرز سے. کیونکہ کلاس روم ہوتا، اگر موقوف علیہ کے طلباء ہوتے تو پھر ڈائریکٹ ہم چل پڑتے. لیکن یہاں پر عام ذہن کے سادہ مسلمان موجود ہیں. بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے دور دراز کا سفر کر کے عقیدہ توحید کو سننے آئے ہیں میرے بھائی اور بہن. بحمد اللہ تعالی یہ اہل سنت کا عقیدہ ذکر کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ عقیدہ توحید کے بارے میں ہے. بحمد اللہ. عقیدہ اور ایمان کیا ہوتا ہے ہم نے سمجھ لیا. توحید کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے سمجھ لیا. اس کی ڈیٹیل کیا ہے ہم نے سمجھ لی. اب آ جائیے توحید کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا وہ واجب الوجود ہے. آگے مزید بحث آئے گی اس کی. میں آہستہ آہستہ آپ کے ذہن کے حوالے سے موضوع کو عامیانہ بنا رہا ہوں. توحید کے تقاضوں میں سے یہ ہے، جب ہم نے اللہ کو ایک یکتا قادر ازلی ابدی قدیم قیوم مان لیا ہے تو تقاضا یہ ہے کہ دل اور روح اور جان سب اسی طرح متوجہ رہے، اسی کے احسان کے تحت. جب ہمارا خالق ہے، مالک ہے، عدم سے ہمیں وجود میں لانے والا ہے، وجود سے عدم میں لے جانے والا ہے، پھر وجود بخشنے والا ہے. ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک گرد و نواح میں ہر چیز اسی کی محتاج اور اسی کی احسان کے تحت ہے. تو لہذا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے لیے وفاداری کا مظاہرہ کیا جائے، اسی ہی کی تعظیم کی جائے اور اسی کا احترام کیا جائے. اور اس کا احترام ایسا کیا جائے جیسا احترام کسی اور کا نہ ہو. اس کی تعظیم ایسی ہو کہ جیسی تعظیم کسی کی نہ ہو. اس کا ذکر ایسا ہو جس کا جیسے ذکر کسی کا نہ ہو، کیونکہ وہ یکتا ہے اور وہی اصل ہے. تو پھر وہ تقاضا بھی ہم سے یہی کر رہا ہے کہ جب ہم اس کی تعظیم اور اس کا ذکر اور اس کے ساتھ معاملہ کریں تو اس میں بھی اس کی یکتائی رہے. اور یہ تمام کیفیات جس خوبی کے اندر جمتی ہے اس کو محبت کہتے ہیں. محبت، توجہ، محبت
انسان کے دل میں اپنے محسن، اپنے مالک کے حضور اپنی وفاداری کو پیش کرنے کا ایک پاکیزہ جذبہ ہے. وہ اپنے محسن سے، اپنے مالک سے، اپنے آقا سے کس قدر خوش ہے، تو وہ عوض کے اندر جو اپنی خوشی، اپنی وفاداری اور اپنی انتہائی اطاعت اور فرمانبرداری کو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو جس جذبے سے وہ ظاہر کرتا ہے وہ جذبہ محبت ہے. کیونکہ محبت کا معنی ہوتا ہے دل کا نرم ہونا. دل کے نرم ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب محسن یاد آ جائے تو دل سارے غم کو بھول کر اسی کی یاد میں تسکین پائے. محبت کا معنی یہ ہے کہ جب اس کا ذکر ہو تو پھر ذکر کے اندر وہ بور نہ ہو، چوری نہ کھائے، بیزاری نہ دکھائے. جس طرح کہ ایک طلب ہوتی ہے کہ بندے کو اگر بھوک کے بعد کھانا مل جائے تو ساری چیزوں کو فراموش کر کے وہ اپنی غذا کو پورا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی طلب ہے. بس اسی قریب آ کر دیکھیے کہ یہ تو ایک مادی طلب تھی، اور مومن کی ایمانی طلب اور رب کا وصل ہے، رب کا تعارف ہے، اس سے جڑنا ہے. تو یہ جذبہ جب دل کے اندر آتا ہے تو اسے یاد کرنے کے لیے پاکیزہ کلمات، اسے ذکر کرنے کے لیے پاکیزہ پہرائے، یہاں تک کہ وہ جس چیز کا مطالبہ کرے بندے سے تو بندہ ہر چیز ہتھیلی پر رکھ کر اس کے نام پر قربان کر دے. تو یہ احساس، یہ بندے کی طرف سے اظہار وفاداری بتا رہی ہے کہ واقعی میں اس نے اس کو آقا یقین کر لیا ہے، محسن مان لیا ہے، مالک مان لیا ہے، الہ برحق مان لیا ہے. اس لیے خود کو کچھ نہیں سمجھتا، جو خود کے پاس ہے سب اس کو نچھاور کر رہا ہے، اور جو بھی ہے سب اسی کا عطا ہے، اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ میرا نہیں تیرا ہی دیا ہوا ہے، اور تیرے حضور پیش کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے. میری عبدیت اور عبودیت اور میری فرمان برداری اور میری فدویت کا مقصد ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. ارے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بس یہ کیفیات ہے، میں ادھر نہیں زیادہ رکنا چاہتا ورنہ درس لمبا ہوگا. آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جب اللہ رب العالمین مالک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم پر احسان کرے تو بندہ پھر گیت اسی کے گائے، ذکر اسی کا کرے، تعظیم اسی کی کرے، اسی کے مطلب کے کام کرے، اسی کے حکم کو مانے. تو جب اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اللہ رب العالمین نے طریقے نت نئے انعامات اور نعمتوں سے نوازا جس کا شمار نہیں ہو سکتا، تو کیا اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم نے رب کا حق اٹھا کر بتوں کو دے دیا؟ اپنی طرف سے تم نے شریک بنا دیے. جو رب کا حق تھا وہ تو نے رب کے غیر کو کیسے دے دیا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ. ان نادانوں نے اللہ کی قدر و شان و عظمت کو جانا ہی نہیں جیسے تھا. یہ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا فراڈ اور غلطی کیا تھی کہ جیسے محبت، جیسی وفاداری، جیسا سلوک، جیسی پاکیزگی، جیسی تعظیم، جیسا احترام، جیسی اطاعت، جیسی فرمان برداری، جیسی بزرگی رب کریم کی قبول کرنی تھی، یعنی اس کا خلاصہ کیا نکلا ایک لفظ میں، جیسی محبت اللہ سے کرنی تھی ویسی محبت انہوں نے اللہ کے شریک بنائے اور ان سے کرنا شروع کی. تو رب کریم نے انتہائی ناراضگی کی بات کی ہے، کیونکہ توحید کی روح محبت ہے. ہم اب تھوڑا سے محبت کی طرف چلیں گے اور آگے پھر لوٹ کر علم کلام کی طرف آئیں گے تاکہ موضوع آپ کے ذہن میں تر ہو جائے. میرے سامنے اس وقت سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 165 ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے غیروں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا. احسانات اللہ نے کیے اور انہوں نے وہ ان ہاتھوں سے تراشے ہوئے برتنوں کو، وہ ساری پتھروں کو، کنکروں کو وہ مرتبہ دے دیا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہاں پر مومن کس طرح وفادار ہے اور مشرک رب کا کیسے غدار ہے، اس کا فرق بیان کر رہا ہے. اس کو عقل سے سوچیے اور اپنی زندگی میں اتاریے، توحید کی لذت آئے گی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی. بیماری نہ ہو تو بندے کو صحت کی قدر نہ آتی. جب تک رب کی محبت میں دغا کرنے والے، غداری کرنے والے اور اس کی احسان فراموشی کرنے والے سامنے نہیں آئیں گے تو مومن کیسا فرمان بردار ہوتا ہے اور ہم نے ویسا مومن بننا ہے. تو یہاں بات آ رہی ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں
جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. فرمایا یحبونہم، اور ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسے انہوں نے شریک بنا لیے اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں. فرمایا والذین آمنوا، لیکن سب ایسے نہیں جن کو ہم نے ایمان کی دولت بخشی ہے، جو ہمارے فرمانبردار بندے ہیں. والذین آمنوا، جو صاحبان ایمان مومن ہیں، اشد حبا للہ، وہ تو سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرتے ہیں. یہاں دو باتیں بیان کی گئی، میں اختصار کے ساتھ، ورنہ یہ آیت پوری 1-2 گھنٹے کے درس کا تقاضا کرتی. فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں اور وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی ہے. ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی. کیا مطلب؟ محبت، توجہ، محبت مجھے آپ سے ہے، یہ تو ایک فیلنگ ہے، یہ تو غیر مرئی چیز ہے، ایک محسوسی چیز ہے. کیسے پتا چلے گا مجھے آپ سے محبت ہے؟ تو محبت کے دعوے کی پہلی دلیل ہے کہ میں آپ کا حکم مانوں گا. میں ہر معاملے میں آپ کو ترجیح دوں گا. میں کسی سے بھی جڑوں گا تو آپ سے جڑوں گا. جو آپ کا دشمن ہوگا اس سے بپھر جاؤں گا، اس سے لڑ جاؤں گا. اور جو آپ کا محب ہوگا، میرا اس سے خون کا کوئی رشتہ ہو یا کبھی ملاقات ہوئی، اس سے کوئی سروکار نہیں، میں اس سے محبت کر لوں گا. یعنی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندے کی عقیدت کا مرکز اس کا محبوب بن جاتا ہے، اور بندے کی نفرت کا مرکز بھی اس کا محبوب بن جاتا ہے. کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو جو وہ اچھا لگتا ہے تو پھر اس کی ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. اس کو خوش کرنا، اس کا حکم ماننا، اور مکمل حیا اور احترام سے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے حکم دیا اور میں اس کے حکم کو نہ مانوں اور وہ ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضگی سے ڈرنا. یہ جو جذبہ ہے یہ اصل میں محبت ہے. جیسے ایمان، عقیدہ توحید کی جان محبت ہے، اور محبت کی جان اس کے حکم کو ماننا ہے. یہ آگے بڑھنے والی بات تھوڑی سی میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا جیسی محبت اللہ سے کرنی تھی ویسی انہوں نے ان سے کر دی. کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو تو وہ نہیں مانتے، ادھر سے عقیدہ گڑھ دیا. لیکن فرمایا دیکھو میرے جو بندے ہیں نا، مومن بندے جو ہیں، اشد حبا للہ، وہ شدید، سب سے زیادہ وہ پیار مجھ سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ وہ پیار مجھ سے کرتے ہیں. یعنی میرے حکم جب سامنے آ جائے تو پھر کسی حکم کو خاطر میں نہیں لاتے. جہاں میری بات آ جائے تو پھر کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے. جب میری مرضی آ جائے تو کسی کی مرضی کو خاطر میں نہیں لاتے. فرما میرے وہ بندے ہیں جب ان کے اندر ایسی وفا پیدا ہوتی ہے، اسی وفا کو محبت کہتے ہیں. اور یہی محبت کا جذبہ صادق کرتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور مجھے رب یقین کیا ہے، تو پھر ان کی مرضی اور محبت کا مرکز بھی میں بن گیا ہوں. اس کو سمجھانے کے لیے مختصر سی حدیث پاک کا سہارا لیتے ہیں. جناب رسول اللہ سے کسی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ فرمایا 4 چیزیں جب اس میں پائی جائیں گی. فرمایا من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. لا الہ الا اللہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ ایمان کی جان ہے، اور لا الہ الا اللہ کی جان محبت ہے، اور محبت کی جان یہ احساس ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے میرے اور آپ کے لیے. فرمایا من حب للہ، فرمایا 4 چیزیں جس کے اندر آ جائیں گی اس نے ایمان کی روح کو پا لیا. کیا؟ فرمایا جو محبت، من حب للہ، جو محبت کرے اللہ کی. ایک چیز اسے پسند نہیں آ رہی لیکن وہ رب کو پسند ہے، تو اس نے اپنی پسند کو ایک طرف جھڑک دیا اور رب کی پسند کو اپنا معیار بنایا. تو محبت کی وجہ اس کی اپنی مرضی نہیں بنی، رب کی ذات بنی، کیونکہ رب کو پسند ہے. وہ ابغض للہ، ایک چیز اس کو اچھی لگ رہی ہے لیکن رب کو پسند نہیں ہے تو اس کو جھڑک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب رب کو پسند نہیں ہے تو مجھے بھی پسند نہیں. تو وہ محبت کرے تو اللہ کی ذات کی وجہ سے، اور کسی سے نفرت کرے تو اللہ کی ذات کی وجہ سے. لیکن میرے اور آپ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیں اچھا لگے گا ہم اس سے پیار کریں، جو ہمارا برا ہوگا ہم اس سے نفرت کریں گے. تو پتا چلا کہ ہم نے اپنے اندر کسی کو خدا بنا لیا ہے معاذ اللہ. رب کو خدا نہیں بنایا. رب کو اگر خدا بنایا ہے، یہ برسبیل تنزل اور بیان کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر رب کو خدا بنایا ہے تو اس دعوی اس بات کی کہ میرا معبود میرا رب اللہ ہے،
تو اس کی دلیل یہ ہے کہ پھر محبت اس سے ہوگی، اور محبت کی دلیل یہ ہے کہ پھر ہر چیز محبت، شوق، لینا دینا، سب کی وجہ وہ بنے گی. تیری آنکھیں، تیری زبان کا ٹیسٹ، تیرے جیب کا مال یہ نہیں بنے گا، وہ بنے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرما محبت ہوگی تو اللہ کے لیے، دشمنی ہوگی تو اللہ. وہ آتا للہ، وہ کسی کو دے گا تو اس لیے کہ اللہ نے دینے کا کہا ہے. کمایا میں کسی کو کیوں دوں؟ فرما رب کا حکم ہے تو محنت میں نے کی، دھوپ میں رہا، پریشانی ہم نے اٹھائی، لیکن رب کا حکم تھا تو مال اٹھا کر دے دیا. تو پتا چلا مال سے اس سے محبت نہیں، اس سے محبت ہے جس سے رب کہہ رہا ہے فرما اٹھا کر ادھر دے، تو دے گا بھی وہ اللہ کے لیے. پتا چلا اب تاکہ اس کے دل سے یہ گند نکلے کہ وہ مال کو خدا نہ بنائے بلکہ اللہ پر کامل یقین رکھے. جہاں رب کہے گا وہ وہاں خرچ کرے گا. وہ منع للہ، جہاں سے رب منع کرے گا تو وہ منع ہو جائے گا. پتا چلا محبت میں، دشمنی میں، دینے میں، روکنے میں ریزن اس کی اپنی ذات، اپنا شوق، اپنا مشاہدہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی مرضی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. فرمایا کہ دیکھیے یہ کافر جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے شرک، گویا کہ بتوں کو اللہ کا شریک بنایا معاذ اللہ، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. یہ تھوڑا کھل گیا موضوع. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، توجہ سنیے تربیت کے لیے میری اور آپ کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے اور وہ جو میرے بندے ہیں نا خاص مومن، وہ سب سے زیادہ پیار وہ مجھ سے کرتے ہیں. ایک کا تو جواب دے دیا، لیکن سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں کیا مطلب؟ اس کا مطلب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ نہیں کہ وہ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ سب سے محبت کرتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ اس لیے کہا کہ وہ یہ نہیں کہ جب مجھ سے محبت کرتے ہیں تو سب سے نفرت کرتے ہیں. نہیں، وہ والدین سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ اپنے اہل و عیال سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ فرمایا جب ان کی محبت اور اللہ کی محبت سامنے آ جائے پھر تم دیکھو گے یہ سارے رشتے چھوڑ دیں گے اور اللہ کی ذات کی طرف آئیں گے. یہ مطلب ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. حضرات صوفیہ یہاں ایک جملہ کہتے ہیں، تربیت کے ذرا سماعت فرمائیے میری اور آپ کی طبیعت کے لیے. وہ فرماتے ہیں کیونکہ محبت کا معنی یہی ہے کہ محبوب کے سامنے گردن جھکائی جائے، فرمانبرداری کر دی جائے. صوفیہ کرام کہتے ہیں قرآن نے یہاں جملہ کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ لوگوں کو انداد، ند کا معنی ہوتا ہے معبود بنایا ہے. اس کی یہ انداد، اس کی جمع ندن، جیسا ہم خود میں وَلَا نِدَّ لَهُ، یہ ند قرآن نے یہاں پر جملہ کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ من دون اللہ اندادن، ند بنائے ہیں. ند کا ایک معنی شریک کے ہوتا ہے، توجہ، ایک معنی معبود کے ہوتا ہے. اور فرمایا یحبونہم، پھر اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. اس بات کو میں نے دماغ میں آپ کے تازہ کر کے پھر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. صوفیہ سے کسی نے پوچھا ند کا کیا معنی ہے، کیونکہ ند کا معنی شریک کے بھی ہے، ند کا معنی معبود کے بھی ہے. اللہ نے فرمایا میرے علاوہ انہوں نے دوسروں کو معبود بنا لیا. تو صوفیہ کرام رضوان اجمعین کہتے ہیں، بڑی باریک بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرے، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرے اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے روکے، یہ بھی انداد ہے، یہ بھی ند ہے، اور وہ بھی بت کی طرح ہے. خدا نے حکم دیا ہے کہ یہ عبادت کرنی ہے اور اندر سے نیند اس کو روک رہی ہے، تو یہ بھی انداد، یہ بھی تم نے معبود بنا لیا اس کو. کیونکہ ند کا معنی ہے ایسا شریک جو رب کے مقابلے پر ہو. تو یہی تو بات شروع سے ہو رہی، رب کا یہ حکم ہے لیکن نفس یہ کہہ رہا ہے، رب کا یہ حکم ہے کہ یہ کرو، نفس اور خواہش کہہ رہی ہے یہ کرو، تو اب اس نے وہ کیا. تو بھائی اسی کو تو کہا گیا انداد، اور رب کہنے کا معنی یہی ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے. تو اس وقت وہ کس کا حکم مان رہا ہے؟ نفس کا، جو اللہ کے حکم کی طرف سے آنے سے روک رہا ہے. فرمایا یہ بھی ند ہے، اور قرآن کا یہ حکم ہے ہر بت کو توڑ دو،
ہر اس خود ساختہ نفسانی خواہشات یا ظاہر میں وہ علامات جو رب کی شراکت کا تصور پیدا کرے اس کو ختم کرو، کیونکہ جب تک لا الہ نہیں ہوگا اس وقت تک الا اللہ کا ثبوت نہیں ہوگا۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی میرا شریک، نہیں ہے کوئی انداد اور ند الا اللہ، مگر ایک معبود برحق ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے ان سب جھوٹوں کا انکار کیا گیا اور پھر ایک سچے کا جو حقیقی ہے اس کا اعلان کیا گیا۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے جو مومن بندے ہیں وہ میری وفا میں، میرے حکم میں اس قدر غیور ہیں، اس لیے جب ان کی جان بھی جاتی ہے تو وہ کربل میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں فزت برب کعبہ، میری گردن نہیں کٹی بلکہ کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہوا۔ میں نے اپنی زندگی کو خدا نہیں بنایا کہ میں نے اس کی سنی، میں نے رب کو خدا بنایا، اسی لیے اس کی سن کے اس کی راہ میں جان دے دی۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کو سمجھنا ضروری۔ کیا بچے اچھے نہیں لگ رہے تھے؟ کیا معاملہ اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ کہ بدریوں کو اگر آپ سمجھیں، صحابہ کرام رضوان الاجمعین کی شہادتوں کو سمجھیں، تو فرمایا جب رب کو رب کہا، اس کو ایک دوسری آیت میں میرے بھائیوں تھوڑا کلیئر کیا گیا ہے مزید۔ فرمایا محبوب کہہ دو قل ان الصلاتی، اے حبیب کہو میری نماز، وہ نسکی میری قربانی، قل ان الصلاتی، گہرائی میں ذرا اتریے، بدو بند کرنا بیٹھے، قل ان الصلاتی و نسکی، اے حبیب آپ فرمائیے کہ میری نماز، میری قربانی، قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا، اور میرا زندہ رہنا، وہ مماتی، اور میرا مرنا، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ فرمایا للہ رب العالمین۔ جب ہر شوق کا منتہا وہ ہو جائے گا، اسی کی مرضی پر سارے کام ہوں گے، تو اسی کو عبادت کہتے ہیں اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اور ایسا ہی ایک اجر 1000 گنا سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ عمل نہیں بڑھا رہا، وہ آپ کا یہ اخلاص، یہ فکر، یہ وفاداری، یہ شوق، اطاعت جو ہے وہ ایک کام کو ایک ذریعے سے اٹھا کر 700 گنا اجر پر لے جا رہی ہے۔ کام تو ایک ہی ہے، وہ اجر جو بڑھ رہا ہے وہ ذہنی پاکیزگی سے بن رہا ہے جو آپ نے اپنے رب کے لیے ارادہ کیا ہوا۔ بلکہ ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ساری محبت کی وجہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ رب کا حکم ہے کہ رسول اللہ سے محبت کریں، رب کا حکم ہے کہ جناب جو ہے اولیاء سے محبت کریں۔ تو یہ وجہ، اور جہاں پر آپ توجہ، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جہاں آپ کی محبت اللہ کی وجہ سے ہو، جیسے آپ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم الحمدللہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، انبیاء سے محبت کرتے ہیں، تو یہ آیت وہاں نہیں فٹ کی جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا شریک بنایا اور ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اہل ایمان اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے نہیں، اس آیت کا کوئی کانٹیکس نہیں ہے وہاں پر۔ ہم رسول اللہ سے محبت جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے کہنے پر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ حضور سے محبت کی جائے۔ تو حضور سے محبت انداد نہیں ہے، یہ خدا کی عبادت ہے، کیونکہ رب کے کہنے پر ہو رہی ہے، اور رب نے تو خود کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب یہ کہہ دیجئے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ رب کی محبت کے بغیر ایمان نہیں آتا، تو فرمایا کہہ دو کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے رب کی محبت ملے، تو اس سے کہو کہ وہ تجھ سے محبت کرے اور تیرے حکم کو مانے، یحببکم اللہ، اسے زحمت کی ضرورت نہیں، رب خود اس سے محبت کر لے گا۔ یہ کل ڈسکس کریں گے، آج صرف ذرا اسی موضوع کو ہم رکھیں۔ محبت الہی میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ موضوع ہمارے لیے تھوڑا آسان ہو جائے۔ توحید کے معنی کو ہم نے تقریباً سمجھا ہے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ مومن کی نشانیاں، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، اور حدیث نمبر، بخاری شریف کی حدیث نمبر 16 ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ کوئی بچہ ہم سے سوال کرے یا ہم اپنے بزرگوں سے سوال کریں کہ حضور ایمان تو انٹرنل مسئلہ ہے، توجہ سننا میرے سارے اسکول کے جو بچے بیٹھے ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے، جو ہمارا مستقبل ہے، توجہ کریں، ایمان تو انٹرنل مسئلہ، ایک فیلنگ ہے، کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان ہے؟ کیونکہ ہماری توجہ ان بچوں کی طرف ہے جو صرف کھانے کے لیے آیا، اللہ اس پر بھی رحم کرے، کھانا تو سب نے ملنا ٹھیک، لیکن سبق یاد کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے جو ان باتوں، ایمان، ساری باتیں سننے کے بعد ایک بچہ یہاں پر کالج یونیورسٹی یا مدرسے کا کھڑا ہو جائے یا میرا کوئی بھائی کھڑے ہو کے پوچھے، بات تو مولانا صاحب سمجھ میں آ گئی کہ اصل چیز توحید کی جان جو ہے وہ ایمان ہے،
اللہ پر. لیکن ایمان تو ایک انٹرنل مسئلہ ہے, ایک فیلنگ ہے, ایک محسوسات ہے. کیسے پتا چلے گا کہ میں مومن ہوں؟ کیونکہ مرنے سے پہلے مجھے اس کی تیاری کرنی ہے, کیونکہ فیصلہ قبر کے اندر اسی ایمان پر ہوگا. ایمان نہیں ہے تو داڑھی میں نے رکھی ہے تو کس کام کی؟ معاذ اللہ, ایمان نہیں ہے, نماز بھی پڑھ لی بظاہر, اندر سے ایمان نہیں ہے تو کس کام کا؟ تو میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں جو میرا ظاہری زندگی عمل کر رہی ہے, باطن کے اندر اس رب سے میرا کنیکشن اور تعلق ہے کہ نہیں. اور اگر ہے, اور میں کہتا ہوں ایک بلینک وائٹ پیپر پر ایک فاؤنٹین پین کے ڈاٹ کے برابر بھی رب سے تعلق ثابت ہو گیا نا, تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا, جہنم نہیں ہوگی. اتنی قیمتی چیز ہے رب سے تعلق. اب سوال بڑا ویلڈ ہے کہ کیسے پتا ہوگا کہ میرا کنیکشن میرے رب سے ہے کہ نہیں؟ اور وہ جب پتا چلے گا, سامنے آئے تو میں آپ سے مسکرا کر مل رہا ہوں, لیکن واقعی میں اگر میرے دل میں آپ ہیں تو مجھے تنہائی میں بھی آپ یاد آئیں گے. جس سے قلبی کنیکشن ہوتا ہے نا, بندہ اس کو اکیلے میں محسوس کرتا ہے. اور آگے پھر فرمان برداری وغیرہ جو میں نے ساری باتیں کی وہ اس کے اندر انکلوڈ ہے, وہ شامل ہے. لیکن اس حدیث میں تو حضور سید عالم نے اینالائز کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, ٹٹولنے کے لیے مرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ طریقہ بتا دیا. اگر نہیں ہے تو تیاری کر لیں, ایسے لوگوں کی صحبت میں آ جائیں. اگر وہ, کیونکہ فیلنگ جو ہے نا اندر کی عادت, وہ صحبت اور گیدرنگ سے آتی ہے. کھانے کی چیز تو نہیں کہ اٹھا کے کھا لیا آپ نے. بندہ جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کا مزاج, اس کی فیلنگ, اس کی تھیوری, اس کا مزاج بندے کے اندر منتقل ہوتا ہے. دوسرے دن وہ بھی وہی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے جو پہلے والا کرتا ہے. تو اندر کی دنیا یہ صحبت سے, گیدرنگ سے چینج ہوتی ہے, اور وہی اندر کی دنیا خراب بھی گیدرنگ سے ہوتی ہے. اس لیے نیک دوست, اچھے لوگ, سب سے بڑی صحبت نماز کی, قرآن کی, نیک ماں باپ کی, علماء کی, صالحین کی. کوئی اگر ساتھ میں نہیں ہے تو صحابہ کرام کا ذکر, انبیاء کرام کا ذکر, ان کی یادیں صحبت کے حکم میں ہیں. بدر والوں کو پڑھیں, کربلا والوں کو پڑھیں, احد شریف کو پڑھیں, 4 یاروں کو پڑھیں, پنجتن پاک کو پڑھیں, ان کی زندگی پڑھیں. ان کی زندگی کے معاملات اور وہ تمام ہدایات, آپ کی ویکیبلری آپ کے ذہن میں جب جمع ہونی شروع ہوگی تو یہی چیز آپ کی صحبت بن جائے گی. کوئی غلط کام کریں گے تو ان کے نقشے سامنے آ جائیں گے, یہ کیسا کر رہے ہو, انہوں نے تو یہ کیا تھا. تو اپنا مطالعہ, اپنی نظریں, یہ ہر چیز کو درست کرنا میرے دوستو ضروری ہے. درس تو مختصر ہوتا ہے لیکن سامعین کی وجہ سے تھوڑی طوالت ہو جاتی ہے. اب میں کچھ حدیثیں پیش کر کے اختتام کی طرف چلوں گا آج کے درس میں, تاکہ کل انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں, اور کل اہم بحث یہاں پر ہم لائیں گے. میں تو آج چاہ رہا تھا کہ وقت ہو تو پھر میں صفات ثبوتیہ کی بات کروں, اور پھر صفات سلبیہ سے متعلق اہل بدعت نے جو عقیدے گڑے ہوئے ہیں اس پر امام محمد رضا کا سبحان الصبوح جو ایک شاہکار ہے, میں نے چاہا کہ جناب اس پر کو میں عرض کروں. میرے دوستو بزرگوں ذرا توجہ کیجیے. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایمان, رب سے تعلق اور کنیکشن ضروری ہے, اور کنیکشن, محبت ایک فیلنگ ہے. کیسے پتا چلے گا مولانا صاحب کہ میری نماز کے ساتھ میرے رب کی محبت بھی جڑی ہوئی ہے؟ کہیں میں اپنے باپ کے ڈر سے تو نماز نہیں پڑھ رہا, یا رب ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں. ابا مجھے کہہ رہے نماز پڑھ, لیکن میں ابا کے ڈر کی وجہ سے کہ ابا ناراض ہو جائیں گے, تو یہ تو رشتہ کنیکشن میرا ابا سے ہو گیا ہے. صرف رب سے کب ہوگا کہ میں رب ہی کے لیے اٹھ جاؤں؟ یہ کب ہوگا؟ اب اس کا ایک پریکٹس, بڑی قیمتی بات ہے, توجہ سنیے. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ایک پریکٹیکل حضور نے دیا ہے جس کو میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں. حدیث نمبر 16 ہے, بخاری شریف ہے, بالکل ابتدا میں. سرکار کہتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار او کما قال. حضور سید عالم فرماتے ہیں جس شخص میں 3 عادتیں آ جائیں, جس شخص میں 3 عادتیں آ جائیں, وہ ایمان کی فیلنگ اور مٹھاس کو پالے گا. وہ چیک کر لے گا کہ میں مرنے سے پہلے میرا کنیکشن, رابطہ اللہ سے وفاداری کا ہے کہ نہیں. فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان, جس کے اندر یہ 3 عادتیں آ گئی وہ اپنے آپ کو اینالائز کرے اور چیک کرے. اگر وہ 3 چیزیں ایک ساتھ موجود ہیں اس کے اندر, 1-2 نہیں, یہ آپشنل نہیں ہے, یہ تینوں ایک ہی ہیں. الگ الگ اس لیے کیا ہے تاکہ کھول کے سمجھ لیں, بات ایک ہی لیکن اس کو الگ الگ کیا ہے. یہ آپشنل نہیں کہ 1 ہو 2 نہ ہو, 2 ہو تو پھر 2 ہو جائیں تو پھر جناب جو ہے وہ 1 نہ ہو, ایسا نہیں. تینوں بیک بیک اکٹھا ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تینوں ایک ہیں. سمجھانے کے لیے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے,
فرمایا تین سلاسن من کن فی وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر یہ تین احساس، جذبہ، خیال، خصلتیں، عادتیں، فیلنگ آ جائے گی، وہ ایمان کے ٹیسٹ کو پا لے گا اور اپنے کنیکشن کو سمجھ لے گا۔ فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ اور اس کے رسول اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ یہ رب سے کنیکشن کا پہلا رشتہ ہے۔ اسے سب سے پیار ہو، اللہ سے بھی اسے سب سے پیار ہو، بیوی سے بھی پیار، بچوں سے بھی پیار، مال سے بھی پیار، بزنس سے بھی پیار، ماں باپ سے بھی پیار، دوستوں سے بھی پیار، لیکن سب سے زیادہ پیار اللہ اس کے رسول کے لیے۔ فرمائیے پہلی علامت۔ یہ کیا مطلب اس کا کہ سب سے زیادہ پیار اللہ اس کے رسول سے؟ ابھی قرآن نے ڈسکس کیا، اسی کو بتا رہے ہیں اس کو۔ مطلب یہ ہے کہ پیار تو بیوی سے بھی کرنا ہے، رب کا حکم ہے۔ پیار تو گویا کہ بیوی نے شوہر سے کرنا ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ اولاد سے کرنا ہے، رب کا حکم ہے۔ پڑوسیوں سے کرنا ہے، رب کا حکم ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کرے، رب کا حکم ہے۔ مال کمانا ہے، محبت ہے، زین الناس حب الشہوات من النساء والبنین، یہ رب کا حکم ہے۔ ماں باپ سے کرنا ہے، رب کا حکم ہے۔ لیکن فرمایا سب سے زیادہ وہ اللہ رسول سے کرے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جب اللہ رسول کے مقابلے میں یہ رشتہ آ جائے تو سب کو اگنور کر کے اللہ رسول کی طرف چل پڑے۔ باپ کوئی ایسی بات کر دے خدا نخواستہ، ماں کوئی ایسی بات کر دے خدا نخواستہ، بیوی کوئی ایسی بات کر دے خدا نخواستہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، رشتہ داریاں اور برادریوں کے کچھ رسوم اور اصول، ان کے پرنسپل، ان کے ضابطے ایسے بن جائیں جو شریعت سے ٹکرا رہے ہوں، تو اس وقت ان سب سے محبت کرنے کا حکم تھا۔ لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں ایمان کو جب پائے گا، جب سب سے زیادہ محبت اللہ رسول سے کرے گا، جب ماں باپ، رشتہ دار، برادری کے کوئی بات، کوئی رسم ایسی جو اللہ رسول سے کے حکم سے جا کر ٹکرا رہی ہو اور اس سے حرام یا معاذ اللہ کفر لازم آ رہا ہو، خدا نہ کرے، تو اس وقت یہ سارے رشتوں کو چھوڑ دے گا اور کہے گا بھائی تم سب پیچھے ہو، میں وہی بات مانوں گا جو رسول اللہ نے فرمائی ہے، جو اللہ نے فرمائی۔ ایسی رسومات کو میں نہیں تسلیم کروں گا، ایسی شادی بیاہ کو نہیں تسلیم کروں گا، ایسی رسومات کو، ایسے بیٹھنے اٹھنے کو قبول نہیں کروں گا، ایسی گفتگو کو نہیں قبول کروں گا۔ تو کیا فرمایا حضور نے؟ توجہ سنیے بچے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس میں تین عادتیں ہو جائیں گی، عادتیں آ جائیں گی، اس کا کنیکشن رب سے ہو گیا اور وہ لذت پائے گا۔ پہلی چیز یہ کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس بندے کے نزدیک باقی تمام چیزوں سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہوگا تو اللہ اس کے رسول کا۔ وہ کہے گا میں سب سے پیار کرتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب سے عقیدت کرتا ہوں مگر اللہ اس کے رسول کے بعد۔ سمجھ گئے بات؟ آگے چلتے ہیں۔ فرمایا دوسری عادت کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں نا، گن لیجیے اچھی طرح سے میں اور آپ۔ دوسری چیز یہ کہ وہ ان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ، وہ کسی بندے سے بھی محبت کرے تو اللہ اس کے لیے کرے۔ اگر وہ بدعقیدہ ہو، توحید کے خلاف حرکت کرتا ہو، رسالت کے خلاف حرکت کرتا ہو، دین اسلام کے خلاف حرکت کرتا ہو، تو پھر اس سے محبت نہیں ہوگی۔ ارے بڑا ادب کر رہا ہے آپ کا، وہ بڑی محبت کر رہا ہے۔ ہم نے کہا ہماری محبت کر کے کیا کرے گا؟ ہم تو خود بکے ہوئے ہیں، ہم تو خود خادم اور غلام ہیں۔ تو جب تو ہمارے محبوب رب اور رسول کا ادب نہیں کر رہا، ان کے کہے ہوئے کو نہیں مان رہا، تو تجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کائنات میں ہر رشتے سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جس بندے سے محبت کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، جیسے ابھی حدیث گزر چکی، جس بندے سے بھی محبت کرے گا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدعقیدہ شخص سے اخلاص قلبی کفر ہے، اخلاص قلبی کفر ہے۔ ہاں ضرورت کے حوالے سے، ضرورت شریعہ کے لیے علماء یا قائدین جن کی ضرورت پڑتی ہے کسی مشترکات کے لیے، اگر وہ جائیں تو وہ ایسی ہے جیسے بندہ بیت الخلاء میں اپنی حاجت پوری کرتا ہے، کوئی دل سے تو نہیں جاتا۔ اخلاص دلی، دل میں اس کا پیار ہوگا جس کا حکم اللہ دے گا۔ تو فرمایا کہ وہ جس سے بھی محبت کرے گا تو محبت کی وجہ کیا ہوگی؟ بولو، محبت کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ بالکل بدعقیدہ کو دیکھ کر بفر جاتے ہیں، یہی تو ایمان ہے، اور کیا ہے؟ یہ شدت تھوڑی ہے، یہی تو ایمان ہے، یہی تو حضور فرما رہے ہیں ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، جس میں یہ تین عادتیں آ جائیں گی وہ ایمان کا ذائقہ پالے گا۔
وہ اللہ اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھے گا. وہ کسی سے محبت کرے گا تو اللہ کے لیے. کوئی پوچھے آپ سے غوث پاک سے کیوں محبت کرتے ہو؟ اللہ کے لیے. کربلا والوں سے کیوں محبت کرتے ہو؟ اللہ کے لیے. آل پاک سے کیوں محبت کرتے ہو؟ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. ارے جناب تم انبیاء سے کیوں محبت کرتے ہو؟ اللہ اس کے رسول کے کہنے پر. تو یہ محبت کی وجہ اسی طرح جو اللہ اس کے رسول کے بے ادب ہوں یا ایسی وہ باتیں کر جائیں معاذ اللہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف, عقیدہ توحید کے خلاف, آخرت کے خلاف, یا دینی ضروریات کے خلاف, تو اس سے دور رہنا فرض ہے, کیونکہ داڑھی ٹوپی پگڑی اپنی جگہ پر ہے. وہ ایمان فیلنگ کا نام ہے, اور وہ فیلنگ پیدا کب ہوگی؟ فرمایا وہ محبت کسی سے بھی کرے گا تو اللہ اس کے رسول کے لیے کرے گا. دو علامت ہو گئی. تیسری ذرا توجہ سے سنیے اور بات کو ہم سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں. وہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر اللہ کما یکرہ ان یقذف فی النار. فرمایا وہ ایمان لانے کے بعد اور کفر سے نجات پا کر جو ایمان لے آیا ہے کہ مومن ہے, اس کے بعد اللہ اس کے رسول کے کفر سے, ان کے انکار سے اور کفری عقائد سے ایسے گھن اور نفرت کرے. فرما کہ جس طرح وہ آگ میں جانے سے گھبراتا ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا, اسی طرح ایمان کے بعد کفر میں جانے سے وہ اتنی کراہیت اور گھن کھائے اور ڈرے جیسے آگ میں گرنے سے ڈرتا ہے. فرما یہ تین عادتیں جس میں ہو گئی اس کا کنیکشن رب سے ہو گیا. وہ سجدہ شکر بجا لائے, خدا نے اسے قبول کر لیا ہے. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. اللہ رب العالمین ہماری عملی زندگی کے اندر تقریر کے ساتھ ساتھ, سننے کے ساتھ ساتھ, اللہ ہماری عملی زندگی کے اندر یہ تین باتیں لے آئے کہ ہم سب محبوب رشتوں میں سب سے زیادہ محبوب پیار سب سے کریں گے جن سے اللہ نے حکم کیا, لیکن سب سے زیادہ پیار کریں گے تو اللہ اس کے رسول کے لیے کریں گے. فرما انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا, خیر سے کہا. آپ اسے شدت سمجھ رہے تھے, یہ تو قرآن حدیث کا ترجمہ تھا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آگے چلیے میں چند احادیث تاکہ یہ محبت تک کا مفہوم ہمارا مکمل ہو جائے, اور میں 2 سے 3 احادیث مزید عرض کرتا ہوں تاکہ بچے اس کو سن لیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک واقعے کو حضور علیہ السلام نے ذکر کیا. جو بچے بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, ذرا توجہ سنیے, ہمیں بہت سی چیزیں بھی سمجھ میں آ جائے گی. ابھی تک ہمارے ذہن میں کوئی بات ایسی ہے جو مشکل بن رہی ہے, تو یہ آگے کی ایک ایک چیز اس کو آسان کر دے گی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بزرگ صحابی ہیں. کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من دعاء داؤد اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن ماء البارد. اللہ اکبر. قال كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكروا داود عليه السلام يحدث عنه وكان اعبد البشر. جامع ترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی بات کی گئی تھی نا کہ اللہ پر ایمان اور کنیکشن اور رابطے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے محبت سارے رشتوں سے زیادہ کیا جائے. یہ بھی یہ بات ہوئی نا, توجہ ہے, تھوڑی سی وقت حضرت توجہ کی. اور اس کا مطلب ابھی ہم نے یہ سمجھا کہ کسی سے بھی محبت کا ریزن اللہ رسول کی ذات. اس کو اس حدیث کے اندر دیکھے بتایا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رب سے دعا کیا کرتے تھے. رب سے مانگنا کیا یہ ہمیں نہیں آتا. جو نہیں مانگنا ہے وہ مانگتے ہیں, اور جو مانگنا ضروری تھا وہ نہیں مانگتے, اور اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. اور یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو رب کو جانتے ہیں. اس لیے ہمیشہ دعا مسنون کرنی چاہیے جو رسول اللہ نے خود کی ہے. اور جامع ترین دعاؤں میں قرآن کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ جامع ترین دعا, ایک لائن میں سب آ گیا. حضرت انس بن مالک رسول اللہ کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضور میرے لیے دعا کریں. آپ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا اللہ ہمیں جو دنیا کی ساری بھلائیاں دے دے, آخرت کی ساری بھلائیاں دے دے, اور عذاب جہنم سے بچا. آپ نے کہا جی. اس نے کہا اور دعا کر دیں. آپ نے پھر پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمیں بھی تو رقت جب تک نہیں آتی جب تک دعا 1 گھنٹے کی نہ ہو. نیک لوگ ہوں تو کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس کو فیشن نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تیسری دفعہ جب اس نے کہا کہ حضور آپ بڑھائیں,
آپ نے فرمایا سب تو کر لی نا، کیا بار بار کہہ رہا اور مانگو؟ دنیا کی ساری بھلائی اس آیت میں آ گئی اور آخرت کی بھلائی. اب کون باہر رہ گیا مجھے یہ بتا. تو لائن ایک ہے اور ساری دعا ہوگی. بولی سبحان اللہ. کہ جی مزہ نہیں آیا. میں نے کہا آپ کو مزہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جملے کتنے پسندیدہ ہے اللہ کے. اگر یہ پتا ہوتا تو آپ کو اس ایک لائن میں مزہ آ جاتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین. تو حضرت داؤد علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں ذرا توجہ سے سنیے آپ, اور اللہ سے مانگنا کیا چاہیے, اور دعا کا چلن آپ دیکھیے کیسا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے دعا ہے اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. میں وہ دعا پہلے پڑھتا اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کرنے والوں کی محبت اور تیری محبت پیدا کرنے والوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں. فرمایا اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. فرمایا وہ حبک من یحبک, اور یا الہ العالمین میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور میں محبت کرنے والوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی والعمل الذی یبلغنی حبک, اور ایسے عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کو پیدا کر دے. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی, یا اللہ اپنی محبت میرے لیے میری جان, میری اولاد, ومن ماء البارد, اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب کر دے. دیکھو اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے, اپنی جان کتنی پیاری ہوتی ہے, پیاس میں ٹھنڈا پانی کتنا پیارا ہوتا ہے. حضرت داؤد کہتے ہیں یا اللہ جان تو سب کو پیاری ہے لیکن تو میری جان سے زیادہ میرے لیے پیارا ہو جائے. اولاد کتنی پیاری ہے, فرمایا یا اللہ تو میری اولاد سے زیادہ میرا پیارا ہو جائے. شدید پیاس لگی ہو اور ٹھنڈا پانی پینا ہو, کتنے بندے کو سکون اور پیار آتا ہے. فرمایا ٹھنڈے سخت پیاس میں ٹھنڈا شربت, ٹھنڈا پانی جو لذت دیتا ہے, یا اللہ اس سے زیادہ تسکین اور محبت تیری, اس پانی سے زیادہ ٹھنڈک والا پیار میرا دل بن جائے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی ہے. تو فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو میرے بندے ہیں وہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اور اسی کو لے جائیے آپ توحید کی طرف, تو توحید کے عقیدے کی بنیادی محبت ہے. اپنے اور آپ کے دلوں کے اندر محبت کو برانگیختہ اور تیار اور بیدار کرنے کے لیے روایت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. میرے دوست بزرگوں, یہ ابن ابی شیبہ میرے سامنے موجود ہے المصنف. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے اوثق اری الایمان, ابن ابی شیبہ میں ارشاد ہے اوثق اری الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. فرما اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کرنا, یہ ایمان کا سب سے مضبوط گوشہ ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں یہاں پر اگر سننا چاہیں, یہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ یونس کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ہم ہر ولی کے لیے پڑھتے ہیں نا, بولیے پڑھنی چاہیے. اللہ رب العالمین خود اپنے کلام میں جو اللہ کی شان میں ہے اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی شان بیان کرتا ہے کہ خبردار جو میرے ولی ہیں, الا خبردار, ان بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں کوئی خوف ہوگا دنیا میں اور نہ آخرت میں کسی عذاب کا غم ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور وہ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. کتنا بڑا درجہ ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرے ولی ہیں, توجہ سنی, یہ میرے ولی ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے. حضرت عمر یہ آیت لے کر حضور کے پاس پہنچے, بخاری شریف دیکھیے کتاب التفسیر. حضرت فاروق اعظم یہی آیت لے کر رسول اللہ کے پاس گئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں. بچے سنیں اس بات کو غور سے. حضرت عمر جیسا شخص جو اس پر عامل ہے, خود اس آیت کا مصداق اور شامل ہے, لیکن جناب جب حضور موجود ہوں تو پھر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. فاروق اعظم دستے سوال کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی عزت اور مقام کہ کوئی خوف نہیں ان پر,
کوئی غم نہیں. اور اللہ سے کنیکشن تو اپنی جگہ پر, یہ تو اتنے بڑھ گئے کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا. یہ کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے عمر یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں محبت اللہ کے لیے کرتے تھے اور دشمنی اللہ کے لیے کرتے تھے. یہ آیت اس حوالے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے, سرکار نے صحابہ سے کہا کہ تمہیں پتا ہے یہ کوئی ایک برادری کے لوگ نہیں ہوں گے, یہ کوئی ایک خاندان کے لوگ نہیں ہوں گے کہ جو سارے ولی اور دوسرے خاندان والے. یہ اسلام ہے, یہ برہمن اور اچھوت والا مذہب نہیں ہے کہ اگر بڑے نسب والا ہے تو بڑے اور چھوٹے نسب کی عزت ہے ایمان کے بعد. یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص برادری ہوگی. اولیاء کی جماعت دیکھیں, ان میں سادات مولا مرتضیٰ شیر خدا کی اولاد میں کثرت سے, لیکن غیر سادات بھی کتنے اولیاء ہیں. بلکہ اگر انساب کے اعتبار سے دیکھیں, جس کو دنیا کے اندر خواہ مخواہ گویا کہ گھٹیا نسب کہہ دیا جاتا ہے, ان میں کئی اولیاء ہیں. اس لیے قرآن نے کہہ دیا انا کرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار اور محبوب وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا حکم ماننے والا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے. رسول کریم کہتے ہیں یہ اولیاء ایک قبیلے کے نہیں ہوں گے, یہ مختلف جماعتوں ہوں گے, مختلف زبانیں بولتے ہوں گے, لیکن قیامت کے دن یہ سب اللہ کے دوست ہوں گے. کیوں؟ کہ ان کی وجہ کیا ہے کہ جب قبیلہ ایک نہیں ہے, برادری ایک نہیں ہے, زبان ایک نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کے دوست کیسے بن گئے؟ فرمائیے قبیلوں کی وجہ سے نہیں بنے, نسب کی وجہ سے نہیں بنے, اصل میں اس عقیدے کی وجہ سے بنے. یہ جس سے بھی محبت کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے, اور ناراض ہوتے تھے تو اللہ کے لیے ہوتے تھے. تو یہ محبت الہی جس کو قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ. سرکار شیر خدا کا ایک جملہ سنیے کیا کہا حضرت مولا مرتضیٰ نے. سرکار شیر خدا فرماتے ہیں اعلم الناس باللہ اشدہم حبا و تعظیما لأہل لا الہ الا اللہ. مولا مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں کہ عالم, علم میں علم رکھنے والا, اور علم جب رنگ لائے اور واقعی میں عالم ربانی بنے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سے ایک عادت پیدا ہو جائے گی کہ وہ محبت کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا, اور دشمنی کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا. میرے دوستو بزرگ, جب محبت ہوتی ہے تو بندہ محبوب کو دیکھنا بھی چاہتا ہے, اس سے ملنا بھی چاہتا ہے, اس سے ملاقات بھی چاہتا ہے. یہ آخری حدیث پاک سنیے, پھر اپنے درس کو ہم مکمل کرتے ہیں. یہ میرے سامنے صحیح مسلم شریف ہے, اور حدیث نمبر ہے 6696 6696. اس کو ذرا آپ غور سے سنیے. اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جل و قدر صحابی ہیں. ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. اللہ اکبر. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس سے ملنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اور ملنے کے لیے اللہ کے پاس جانا پڑے گا. اللہ کے پاس جانے سے مراد یہ کہ اس دنیا سے بندہ رخصت ہوگا تو رب کا دیدار کرے گا, ٹھیک ہے. جنت میں اللہ کو دیکھیں گے مومنین, سبحان اللہ. بلکہ صوفیہ کا تو یہ حال ہے, بایزید بستامی رحمہ اللہ کا, ان سے کسی نے پوچھا جنت اگر اللہ دے بھی دے آپ کو, کیونکہ آپ نیک آدمی ہیں, لیکن اللہ اپنا دیدار نہ کرائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا ایسے روئیں گے جنت میں رہ کر ایسا روئیں گے جیسے جہنم میں رہ کر جہنمی جہنم سے آزاد ہونے کے لیے روتے ہیں. تو کہیں گے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ رب کو دیکھتے کیوں نہیں ہم. فرمایا ہم یقیناً یہ جو اللہ نے انعامات کیے یہ قبول ہے, لیکن ہم ان انعامات کی وجہ سے تو نہیں آئے. یہ تو دنیا میں ہمیں لوگ دے بھی رہے تھے, مانا کہ اس کے مثل نہیں تھے, لیکن ہم نے اس کی محبت کے لیے ترک کیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے. فرمایا اگر آج اس کا دیدار نہیں ہوگا تو یہ جنت بھی ہمیں پھیکی پھیکی لگے گی. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہٹ کر ایک بات ہے کہ جب جنتی جنت میں حلقہ ڈال کر بیٹھے ہوں گے اور یہ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ دودھ بھی بہت اچھا, یہ نہریں بھی بہت اچھی, یہ سایہ بھی بہت اچھا, جنت تو پھر جنت ہے نا جی. آپ نے بڑے حسن سوئٹزرلینڈ آپ نے دیکھا, ناران کاغان آپ نے دیکھا, کشمیر آپ نے دیکھا, ہمالیہ کیٹو آپ نے دیکھا, ناگا پربت دیکھ لیا, گلگت دیکھ لیا, اور بندے کی منہ کھلا کے کھلا رہ جاتا ہے کیا حسن ہے. لیکن رب کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو ہم نے جنت بنائی ہے کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں ہے. آج تک کسی آنکھ نے ایسا نظارہ دیکھا ہی نہیں. یا اللہ یہ پہاڑ کی چوٹیوں سے خوبصورت, وادیوں سے بل کھاتے چشموں سے بھی زیادہ خوبصورت.
یا اللہ یہ دریا کے کنارے پر خوبصورت گداز قسم کے جو سبزہ جو شگفتگی کے ساتھ اگا ہوا ہے، کیا اس چمن سے بھی زیادہ خوبصورت؟ اور اس وادی کے اندر وقت فجر میں جب بندہ اٹھتا ہے اور پہاڑ کی چوٹیوں کے کناروں سے فجر طلوع ہو رہی ہوتی ہے تو اس عالم کو دیکھ کر کہتا ہے مولا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مولا یہ کائنات تو نے کتنی خوبصورت بنائی اور کسی چیز کو تو نے بیکار نہیں بنایا مولا، کیا اس سے بھی خوبصورت؟ رب فرماتا ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے ایسا نظارہ دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی ایسی بات سنی۔ فرمایا وہ جنت ہم نے ایسی بنائی ہے۔ فرمایا اہل جنت جب بیٹھے ہوں گے جنت کے اندر اور دیدار الہی کے لیے مشتاق اور غمگین ہوں گے تو رب کریم اپنے شائن شان ان پر جلوگر ہوگا، اور جب وہ رب کا دیدار کریں گے، رب کو دیکھیں گے تو رب ان سے ارشاد فرمائے گا، لیکن رب کا دیکھنا ایسا نہیں ہوگا جیسا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیسا ہوگا یہ بھی ایک لذت ہو، وہ دکھائے گا جیسا دکھانا ہوگا، اللہ اکبر، جیسا دیکھنا ہوگا۔ نہ ہمارے پاس کوئی مثال ہے، نہ ایگزامپل ہے، نہ کیفیت ہے، اس لیے کہ کائنات کی خود اتنی چیزیں ہیں جس پر آج سائنس کو ایگزامپل نہیں دے سکتی، صرف اس کے بارے میں بات کر سکتی ہے۔ تو اس کی بنائی ہوئی کائنات میں ایسے عجائبات اور حیران کن مظاہر ہے جس پر انسان مثال نہیں لا سکتا، تو وہ قادر مطلق جو ہماری عقلوں سے ورا ہے اس پر کیا مثال لائی جائے گی؟ اس پر تو صرف ایمان لایا جائے گا، اس کو تو صرف قبول کیا جائے گا جو جناب رسول اللہ نے جس کیفیت کے ساتھ بتایا ہے۔ فرمایا جب اللہ رب العالمین کی ذات ان پر اپنی شایع نشان جلوگر ہوگی تو ان سے کہے گی سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، تم پر سلام ہو قولا من رب رحیم، اس رحمت والے رب کے قول کے ساتھ تم پر سلام ہو۔ اور پھر جو رسول اللہ کے قرب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اعمال سے جنت میں جتنے اونچے درجے پر ہوگا اسے اتنا ہی دیدار رب کا کرایا جائے گا۔ اور جنت میں تو سب اہل ایمان جائیں گے، لیکن اپنے عمل اور اپنے معاملات کے اعتبار سے درجہ بندی ہوگی، وہ اپنے سے اوپر والے کے درجے سے جتنا کم ہوگا اس کو اتنا دیدار کرایا جائے گا۔ لیکن جتنے اہل جنت ہیں ان دیکھیں گے تو سب اللہ کو، کوئی ایک دفعہ دیکھے گا اور کوئی سرکار کے جلووں میں جا کر بار بار رب کا دیدار کرے گا۔ اب یہاں پر حدیث پاک دیکھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ من حب لقاء اللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ سے ملنا بھی چاہتا ہوگا، تو فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھے اور انتظار کرے کہ رب کا دیدار کب ہوگا، رب سے ملاقات کب ہوگی، فرمایا جو رب سے ملاقات کو محبوب رکھے اللہ خود اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اور فرمایا جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے ملنے کو محبوب رکھے اللہ خود اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ملنے سے ناراضگی کرتا ہے اللہ اس سے ملنے سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا پرست، آخرت فراموش، بد عملی میں پڑا ہوا، نیکی کے راستے سے غافل، یہ عمل بتاتا ہے کہ اس کو رب سے محبت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ عمل تو قرآن مجید نے یہاں پر اس بات کو ذکر کر دیا کہ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے پر شریک بنائے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ، وہ ان سے محبت کر بیٹھے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کرنی ہے، لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس جملے کی آخری بات میرے دوستو بزرگوں، حضرات اولیاء کاملین اور ہر وہ شخص، ظاہر سی بات ہے ولی کون ہوتا ہے؟ جو شریعت پر عمل کرتا ہے، جس کا عقیدہ درست ہو اور عین شریعت مطابق ہو۔ ایک بات، عقیدہ کون سا؟ وہی تو ڈسکس کر رہے ہیں جو توحید ہے، یہی تو سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے توحید کی تعریف سن لی، توحید کی تفصیل کے بعد اس موضوع کا 15% یوں سمجھ لیجیے، یہ بلکہ یوں کہیے کہ 5% ہم نے اب سنا ہے، کیونکہ صرف ذہنوں کو کھولنے کے لیے، طلب پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ٹھنڈا شربت سامنے اور پیاس نہ ہو تو شربت بھی ذائقہ نہیں دیتا، اور اگر پیاس لگی ہوئی ہو تو سادہ پانی بھی شربت والا ذائقہ دیتا ہے۔ تو بات توحید کی ہو اور اندر طلب پیدا نہ ہو، تو میں نے علم کلام کے اس موضوع کو چھوڑ کر ان حدیث کو پڑھنا اس لیے شروع کیا ہے تاکہ ہمارے اندر محبت الہی کی چمک اور طلب پیدا ہو جائے۔
میرے دوستو جناب رسول اللہ کو بھی تو دیکھنے کا شوق ہے، وہ رب ہی کی وجہ سے ہے نا، توجہ ہے آپ کی، رب ہی کے لیے ہم حضور کو دیکھنے کے مشتاق ہیں، اور ہمارے لیے عزت و مقام ہے، اور حضور سید عالم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب رب کا دیدار ہے۔ تو اصل الاصول تو رب کی ذات ہے، اور حضور سید عالم سے محبت اور ایمان یہ رب ہی کی وجہ سے ہے میرے دوستو بزرگ۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہی ہے جس کے عقیدے ستھرے ہوں، توحید میں، رسالت کے بارے میں پورے ایمان مفصل اور ضروریات دینیہ کے اندر درست عقیدہ رکھنے والا ہو، آخرت سے محبت کرنے والا ہو، اور چند باتیں چند منٹ کی سن لیجیے، شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنے والا ہو، اسی کیفیت کے ساتھ جو یہاں پر احادیث میں مجھے اور آپ کو بیان کر دیا گیا ہے، اسی کیفیت کے ساتھ وہ ہو، اور اس کے ساتھ اس کے لیے محبت کا معیار سب سے محبت کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کے لیے ہو۔ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے بغض رکھے اللہ کے لیے رکھے۔ ایسا شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ گیا اللہ کی محبت میں ہے، کیونکہ زندگی اس نے اللہ کی محبت میں گزاری ہے، وہ گیا اللہ کی محبت میں۔ اسی لیے ایک محدث یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کو خواب میں دیکھا کسی محدث نے تو ان سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، جب فرشتے مجھ سے آئے تو ان سے کہنے لگے من ربو کا، تیرے رب کیا ہے، کون ہے؟ تو کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ تو فرمایا میں نے اپنی یہ سفید داڑھی، کیونکہ بزرگ تھے، فرمایا فاخذت باللحیۃ البیضاء، میں نے اپنی سفید داڑھی پکڑ کر یہ کہا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے؟ فرمایا اسی چیز کو میں 80 سال تک زمین پر لوگوں کو سکھاتا رہا اور سیکھتا رہا، میری زندگی کو دیکھ لو تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ میری زندگی کا ایک ایک لہجہ بنا رہا ہے کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ تو ایسا شخص جو عقیدے کے اندر پورا ہو، اور محبت مین چیز ہے، محبت یہ طلب، کیونکہ پیاس جو ہے نا وہ اس کو محبت کہتے ہیں، یہ پیاس ہی محبت ہوتی ہے جو پانی تک گھسیٹ کے لے جاتی ہے آپ کو، کیونکہ محبت ہی طلب ہے جو محبوب تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اور طلب اگر نہ ہو، پیاس نہ لگی ہوئی ہو، سامنے شربت موجود ہے، بھوک نہ لگی ہوئی ہو، کھانا موجود ہے، یار کھانا اچھا نہیں بنا، کہ نہیں آپ کو بھوک نہیں تھی، اور بھوک اگر ہو تو سوکھی روٹی بھی فائدہ دیتی ہے۔ بہت قریب آ کر اس مسئلے کو ہم باندھ کر، لفظ پر بڑی حساس ہے، جتنی ہم بات کر سکتے ہیں، جتنے سوچتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا گنجائش ہے کر سکتے ہیں تو آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، تو پانی اگر کتنا بھی دور ہے تو گاڑی چلاتے ہوئے ہم پہنچ جائیں گے، اور پیاس نہ لگی ہے تو سامنے گلاس لگا ہوا ہے اور بندے کو مزہ نہیں آ رہا، یار میرا دل نہیں کر رہا، اس میں میٹھا نہیں ہے، انہوں نے کہا میٹھا ہے، آپ میں طلب نہیں ہے، اسی طلب کو محبت کہتے ہیں۔ یار مزہ نہیں آ رہا نمازوں میں، کوئی دین میں مزہ نہیں آ رہا، ہم نے کہا وہ مزہ پیدا کرو نا، وہ محبت ہے، اور وہ پیدا ہوتی اطاعت کے ساتھ ہے، وہ اطاعت کے ساتھ، اور دل پر ہما وقت اس کی ضرب کے ساتھ، دل میں اس کو وارد کرنے کے لیے، کیونکہ دل کا مزاج یہ ہے کہ وہ ماحول سے اثر لیتا ہے، دل ماحول سے اثر لیتا ہے، جس طرح کہ لوہے کو آگ میں ڈال کر بندہ نرم کر دے تو ہتھوڑے سے اس کی ٹھکائی کر کے اس پر ضربے لگا کر چاہے جو نقشہ بنا لے آپ، کیونکہ جب لوہا آگ میں جل کر نرم ہو گیا تو پھر آپ اس پر جو بھی نقشہ بنا لیں، لیکن لوہا جب تک نرم نہیں ہوا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، آپ کا ہتھوڑا ٹیڑھا ہو جائے گا، لیکن لوہا نہیں ٹوٹے گا، لیکن لوہا اگر آگ میں گرم ہو گیا تو پھر وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو دل جو ہے وہ یاد الہی اور صحبت نیک میں نرم ہوتا ہے، اور پھر وہی احساس ہوتا ہے کہ بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ والی جو قرآن نے کہا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، لوگ راتوں کو لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ کہتا ہمارے یہ بندے جن کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ ہمارے وہ بندے ہیں جن کی راتیں قیام اور سجدے میں گزرتی ہیں۔ اور ایسا بندہ جب رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تقریر کا خلاصے کے طور پر، تو اللہ رب العالمین ان کو اعزاز اور انعام کیا دیتا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کو کیا اعزاز ملے گا؟ فرما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فرما فی مقعد صدق، مقعد کہتے ہیں کرسی کو بھی،
فرمایا وہ صدق والی، تعریف والی، ثنا والی، خوشی والی کرسی پر بٹھائے جائیں گے. جیسے آپ کسی کانفرنس میں جاتے ہیں تو الگ الگ چیئر ہوتی ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ ایک چیئر ہوگی وہ صدق والی چیئر ہے، اس پہ سٹیکر لگائی، اس پہ صدق، مقعد صدق، سچائی والی کرسی. صدق کا معنی امام جعفر نے یہ کیا رضی اللہ عنہ کہ تعریف اور ثنا والی کرسی جس پر ان کو بٹھایا جائے گا اس پروٹوکول پر کہ ان کو اونچی کرسیوں پر بٹھایا گیا ہے. اور وہ کرسیاں کہاں لگی ہوئی ہوں گی، وہ کرسیاں ہوں گی کہاں پر؟ فرما عند ملیک مقتدر، وہ ان کے رب کے پاس سجائی جائیں گی. قرآن کہتا ہے عند ملیک مقتدر، وہ ان کے رب کے پاس. پاس یہاں ظرفیت اور مکانیت کے نہیں ہے، یا عند بشان و عظمت کے ہے. جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں عند ظرفیت زمان کے لیے نہیں بلکہ شان کے لیے ہے. تو یہیں پر فرمایا عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. تو رب کے پاس رزق سے یہاں عند سے مراد پاس بمراد زمان اور مکان میں نہیں ہے بلکہ شان میں ہے. تو یہاں بھی فرمایا کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ شان والے رب کے پاس، عزت والے مقام کے قریب وہ کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی جس پر وہ بیٹھیں گے. اور اس کرسی کا ٹائٹل ہوگا مقعد صدق. کیا مطلب؟ اس پر ان کو بٹھایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا خاموش ہو جاؤ تم. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ساری زندگی ہماری ثنا کی ہے. آج ساری خدائی کے سامنے وہ صاحب ثنا، وہی رب تمہاری تعریف اور توصیف اپنے بندوں کے سامنے کرے گا. فرما فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. توحید کے حوالے سے ہم نے عقیدہ اور ایمان کیا ہے وہ ذکر کیا. اور آخر میں امام غزالی کے اسی جملے پر ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں آج کے سبق کو مکمل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو یاد اور سمجھنے کے لیے زیادہ بار نہ ہو جائے. کل علم کلام کی ایک اہم بحث ہم عقیدہ توحید ہی پر شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز. وقت ہوتا تو میں پورا مہینہ 30 دن عقیدہ توحید پر ہی ہم بولتے ہیں. اہل سنت کے ذخیرہ معلومات اور علمیت میں توحید ہی توحید ہے میرے دوستو. عقیدہ رسالت بھی توحید ہی کا جلوہ ہے، ذکر اہل بیت بھی توحید ہی کا جلوہ ہے، عظمت صحابہ بھی توحید ہی کا جلوہ ہے. یہ اسی کے جلوے ہیں جو کبھی کربلا میں نظر آ رہے ہیں، کبھی نجف میں نظر آتے ہیں، کبھی بقیع میں نظر آتے ہیں، کبھی سرکار کی چھاتی سے لگے ہوئے شیخین نظر آتے ہیں، کبھی بغداد میں نظر آتے ہیں، کبھی اجمیر میں نظر آتے ہیں، کبھی بدایوں میں ہوتے ہیں، کبھی گولڑا میں ہوتے ہیں، کبھی بریلی میں ہوتے ہیں، کبھی سرہند میں ہوتے ہیں. یہ ذکر کوئی غیر نہیں ہے، یہ ذکر توحید ہی یہی ہے، کیونکہ اصل الاصول وہی ہے. یہ اس کے جلوے ہیں جن کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. یہ سارا ذکر توحید ہے. اس کو کب خلاف توحید سمجھ لیا آپ نے؟ اللہ اکبر. کیونکہ ان سے محبت اللہ کے لیے ہے. تو جب ان سے محبت اللہ کے لیے ہوئی تو یہ عقیدہ کوئی عقیدہ نہ ہوا غیر بلکہ توحید ہی ہوا. ہاں ضمناً ذکر کرنے کے لیے ان کی ذات کی طرف منسوب کر کے پھر اس کو الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن روح کی اصل وجہ کیا ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہے. توحید پر امام غزالی رحمہ اللہ کے اس جملے کو سن لیجئے تاکہ پھر اسی پر ہم گفتگو کو ختم کر دیتے ہیں، تاکہ آنے والے درس کے اندر توحید کا کنیکشن جو ہمارے دیگر بزرگوں نے اس کی ایک اور خوبصورت نظیر ہمارے فکر کی اپروچ بڑھانے کی، کیونکہ ہم وہیں کے وہیں نہ رہے نا، تھوڑا علمی اپروچ. علم جتنا زیادہ بڑھے گا شیطان کے وار سے بچیں گے. انفارمیشن جتنی آتی ہے، جتنا علم آئے گا اتنے وسوسے کا دفع ہوں گے، کیونکہ علم ہوگا روشنی جتنی آئے گی وہ اندھیرے کو پیچھے دھکیلے گی. علم جتنا شریعت کا آئے گا وہ ذہن میں آنے والے کفر، الحاد، بددینی، بے حیائی اور اللہ اس کے رسول کے خلاف آنے والے خیالات کو دھکیلے گا. اگر علم بھی نہیں ہوگا تو بندہ اس کو ایکسیپٹ کرتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے. لیکن جب توحید کے اس نور کا اجالا دل میں اٹھے گا تو صبح شام جو شیطان میرے اور آپ کے کانوں میں وسوسے ڈالتا ہے، بندہ ایک لاحول کی ضرب شریف سے اس کا تشت ازبام کر سکتا ہے. مگر جب توحید کے عقیدے کو سمجھ کر اس کی محبت کی چاشنی اور کرن کو اور روشنی کو دل میں اجاگر کیا جائے. امام غزالی کا وہ قیمتی جملہ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. توحید کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کو ایک ماننا اور ایک جاننا. ابھی تو سورہ اخلاص شروع نہیں ہوئی ہے میرے دوستو، یہ تو صرف ہم نے آپ کے سامنے ایک تمہید بیان کی ہے. وقت گزر جاتا ہے. توحید کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، بھائیوں سے بھی، بچوں سے، اسکول کالجوں کے بچوں سے، مدرسوں کو، طلباء، بزرگوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ بات کا خلاصہ ہے، اس کو بڑی بیداری، یہ سب سے بزرگ ترین ذکر ہے جس ذکر کو رسول اللہ خود فرمائیں۔ حضور سید عالم اللہ رب العالمین کے ذکر میں جب روئیں تو ایسا روئیں کہ سینہ آپ کا گرجے، ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑے رہیں اور پاؤں آپ کے متورم ہو جائیں۔ جب آپ کو کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے تو آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا، یا رسول آپ آرام فرمائیے، فرمایا میں شکر گزار بندے میں سے نہ ہو جاؤں؟ رب کی محبت، اللہ اکبر۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ توحید کو جو بیان کیا، تو اب اس جملے کو جو امام غزالی نے لکھا ہے میرے دوستو، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ توحید کا ایک لغوی معنی ہے کہ اللہ کو اپنی ذات میں ایک جاننا اور ایک ماننا۔ ذات سے مراد کیا ہے یہ کل بات کریں گے۔ اللہ کو اپنی ذات میں ایک ماننا اور ایک جاننا، یہ تو لغوی معنی ہے۔ مولانا صاحب اس کی کوئی تفصیل بتا دیجئے۔ میں نے کہا سنی اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام غزالی کو متن میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرما انہ فی ذاتہ واحد لا شریک لہ، فرید لا مثیل لہ، صمد لا ضد لہ، منفرد لا ند لہ، وانہ واحد قدیم لا اول لہ، ازلی لا بدایۃ لہ، مستمر الوجود لا آخر لہ، ابدی لا نہایۃ لہ، قیوم لا انقطاع لہ، بل هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ بے شک اللہ اپنی ذات میں واحد ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، یکتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں، بے نیاز ہے جس کی ضد نہیں، منفرد ہے جس کی مانند کوئی نہیں، وہ ایسا واحد اور قدیم ہے جس کا اول نہیں، وہ ازل سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کا وجود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جس کا کوئی آخر نہیں، وہ ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے جس میں کوئی انقطاع نہیں، وہ جلالت صفت سے متصف رہا، اور حقیقت یہی ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کے سر کے بل بت گر پڑے، جھومے کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، مومنوں پر تم اپنے آقا پر درود ہے، فرشتوں کا وظیفہ، صلاۃ وسلام، میں وہ سنی الصلاۃ والسلام۔ تمام
तमाम हजरात एक ऐलान समात फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 7 रोज़ा मुहर्रमुल हराम के दर्स का एहतमाम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला दर्स था। तो मेरी आप हजरात से एक गुजारिश है, क्योंकि आजकल इशा की नमाज लेट हो रही है, तो इंशाअल्लाह 9:15 बजे ठीक यहाँ नमाज इशा अदा की जाएगी। आप हजरात वक्त की पाबंदी के साथ तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि हम यहाँ हाजिर हुए हैं, यहाँ जमा हुए हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए, और हज़रत इतनी मेहनत और खुलूस के साथ इन महाफिल का इनेकाद करने पर तशरीफ़ लाते हैं और अपनी गूनागू मसरूफियात में से वक्त निकाल कर ख़ास इखलास के साथ यहाँ दर्द दिल के साथ बयान करने आते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम कम से कम वक्त पर तो हैं। यहाँ तो 11-11 बजे तक लोग नहीं होते, तो दुख होता है। इतना बड़ा एहतमाम सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक या रब्बल आलमीन। या इलाही आलमीन, जो आज हमने पढ़ा सुना इस पर अमल की तौफीक दे। या अल्लाह क़ब्र व हश्र में हमारे साथ क्या होगा, इसकी लज्जत को हमने यहाँ पर पाया, तेरा दीदार होगा, तेरा कुर्ब होगा। या इलाही आलमीन, जो हमसे पहले गुजर गए उन्होंने वो शर्फ पा लिया, उन्हें अपना कुर्ब और तरक्की मदारिज अता फरमा। जिस आजमाइश और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं हमें इस्तिक़ामत अता फरमा। हमारे दिलो दिमाग से गफलत को दूर फरमा। अपने और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। बिलखुसूस तेरी मोहब्बत से जो सबसे बड़ी बगावत है वो रियाकारी और दिखावा है। या अल्लाह उससे हमें महफूज फरमा और तेरी मोहब्बत और तेरी इबादत में हमें खालिस फरमा। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या रब्बल आलमीन। बिहक़्क़ि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।